मेरी शादी को चंद दिन ही गुजरे थे जब शौहर के वीज़े के कागजात मुकम्मल हुए और मैं कनाडा चली गई। दिल में खुशी भी थी और अम्मा से बिछड़ने का दुख भी। रुखसती के वक्त अम्मा ने मुझे गले लगाया तो मेरे आंसू ना रुके। अम्मा के होंठों पर बस एक ही दुआ थी, बेटी तुझे वो सारी खुशियाँ नसीब हों जो मैंने ख्वाब में भी ना देखी हो। कनाडा पहुंचकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। शौहर बहुत ख्याल रखने वाला पहुंचकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ और शौहर बहुत ख्याल रखने वाला था। घर खूबसूरत था और अल्लाह का शुक्र था कि किसी चीज़ की कमी न थी। मैं जल्दी ही अपने नए घर के तौर तरीकों में ढल गई। हर एक चीज़ अपनी जगह पर, ज़िंदगी एक तरतीब में रवां दवां थी। बस एक खला था, अम्मा की आवाज़, अम्मा की दुआएं, अम्मा की बातें। दिल अक्सर चाहता कि कुछ देर अम्मा से बातें कर लूँ, उनकी आवाज़ सुन लूँ। लेकिन जब भी मैं अपनी भाई या भाभी को फ़ोन करती, हमेशा एक ही जवाब मिलता, अम्मा तो दवा खाकर सो गई या अभी मोहल्ले के पुप्पो के घर गई हैं, आते ही बात करवाऊंगी। शुरू के चंद हफ्ते मैंने समझौता किया, सोचा कि अम्मा का आराम ज़रूरी है, लेकिन फिर ये बहाने रोज़ का मामूल बन गए। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और यूं साल गुजरने लगे। मैं हर बार जब वीडियो कॉल की फरमाइश करती, भाभी कोई ना कोई वजह बताकर बात ख़त्म कर देती। कभी नेट का बहाना, कभी मोबाइल की बैटरी और कभी कुछ। अम्मा को फ़ोन सुनना पसंद नहीं, दिल अजीब सा होने लगता। अम्मा की आवाज़ एक ख्वाब बन गई थी। हर रात सोने से पहले दिल में उनकी तस्वीर आती, आंखें नम हो जाती। एक दिन दिल बहुत बेचैन था। मैंने ज़िद की कि बस आज अम्मा से बात करनी है। भाभी ने फ़ोन उठाया और कहा, आमना, अम्मा तो अभी सो रही हैं, बाद में बात करवा दूंगी। मैंने कहा, बस 2 मिनट, आवाज़ ही सुन लो। भाभी ने टाल दिया। मैं चुप हो गई, मगर दिल की बेचैनी बढ़ती गई। कुछ दिन बाद मैंने अम्मा की तस्वीर मांगी। भाभी ने तस्वीर भेजी। मैंने जब उन्हें देखा तो दिल दहल गया। अम्मा बहुत कमज़ोर लग रही थी। चेहरे पर वो रौनक ना थी जो मैं छोड़ कर गई थी। आंखों में अजीब सी थकन और होंठों पर पुरानी सी मुस्कुराहट भी गायब थी। मैंने फ़ौरन भाभी से पूछा, ये अम्मा इतनी उदास क्यों लग रही हैं? भाभी ने हंसकर कहा, तुम्हें वहम हो रहा है, अम्मा बिल्कुल ठीक हैं। हर महीने डॉक्टर्स के पास ले जाती हूँ, दवाई भी वक्त पर देती हूँ। तुम तो जानती हो अम्मा ऐसी ही कमज़ोर सी लगती हैं। मैंने बात को नज़रअंदाज किया, मगर दिल ना माना। मैं हर महीने कुछ पैसे भेजती थी, अम्मा की दवाएं, कपड़े और ख़र्चे के लिए। भाभी कहती, देखो आमना, मैं तो चाहती हूँ अम्मा का पूरा चेकअप कराऊँ, पर टेस्ट बहुत महंगे होते हैं। भाई काम काज भी आजकल ढंग से नहीं चल रहा। मैंने बिना कुछ कहे पैसे भेज दिए। बस दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि अम्मा आराम से हो। कई बार अम्मा की आवाज़ सुनने का इश्तियाक इतना बढ़ा कि रात के ख्वाब में उनकी आवाज़ आती, जैसे वो पुकार रही हूँ, आमना बेटा मेरी बच्ची। मैं नींद से जाग जाती और दिल धक धक कर रहा होता। मैंने कई बार अपने शौहर से कहा कि मुझे पाकिस्तान जाना है, अम्मा से मिलना है। शौहर कहता, थोड़ा सब्र करो, अभी तुम्हारी जॉब नई नहीं लगी है, छुट्टियाँ लेना मुश्किल होगा, अगली ईद पर ज़रूर चलेंगे। ऐसे ही 5 साल गुजर गए। वक्त में एक बार भी अम्मा से बात ना हो सकी, ना वीडियो कॉल, ना फ़ोन, पर उनकी आवाज़ हर बार सिर्फ भाभी के अल्फाज और बहाने में अम्मा के लिए कपड़े, दवाइयाँ, चादरें, सब कुछ बाकायदगी से भेजती रही। हर बार अम्मा की खुशी का सोचकर दिल को तसल्ली देती कि शायद वो दुआएं देती होंगी, लेकिन दिल में एक हर सवाल घेरा होता, क्या अम्मा वाकई खुश हैं या मुझे कुछ छुपाया जा रहा है? एक दिन शाम के वक्त मेरे फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर भाभी का नाम जगमगा रहा था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फ़ौरन कॉल उठाई। दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई वो मेरी माँ की थी, बहुत कमज़ोर, कांपती हुई आवाज़। आमना बेटा, मेरी ज़बान गनगन हो गई, आंखें नम हो गई, दिल जैसे रुक सा गया हो। लेकिन अचानक फ़ोन बंद हो गया। मैंने बार बार कॉल मिलाई, लेकिन फ़ोन बंद था। उसके बाद दिल को कुछ भी अच्छा ना लगा। हर लम्हा दिल एक अजीब सी बेचैनी में घिरा रहा, जैसे कोई तूफ़ान आने वाला हो, जैसे कोई पर्दा उठने वाला हो। और फिर वो तूफ़ान आया, ऐसी शिद्दत से आया कि मेरा दिल चीख उठा। लेकिन इस वाक़े से पहले मैं सिर्फ इस सवाल में उलझी रही कि मेरी अम्मा मुझे क्यों नहीं मिल रही थी। क्यों 5 साल में एक बार भी उनकी आवाज़ पूरी तरह सुनने को ना मिली।
اور یہ سوال جب میرے لیے محض سوال نہیں رہے بلکہ ایک بھیانک حقیقت کی تہمید بننے والے تھے۔ فون بند ہونے کے بعد میں نے بارہا بھابھی کو کال کی، لیکن ہر بار یا تو فون بند ملا یا انہیں نہ اٹھایا۔ میرے دل میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے اماں کی لرزتی آواز، ان کا میرا نام لینا اور پھر اچانک فون کا بند ہو جانا، یہ سب میرے وجود پر ایک بوجھ بن گیا۔ مجھے کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ شوہر نے بھی محسوس کیا کہ میں کچھ بدل گئی ہوں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے دوبارہ بھابھی کو میسج کیا، مجھے اماں کی حالیہ تصویر بھیج دیں۔ وہ تصویر جو آئی اسے دیکھ کر میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ اماں کا چہرہ مزید کمزور لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے ہو چکے تھے اور ان کے چہرے اور ان کی جلد پر عجیب سی پیراہٹ تھی، جیسے وہ کئی دن سے بیمار ہو۔ ماتھے کی شکلیں پہلے سے زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ میں نے تصویر کو بار بار غور سے دیکھا۔ اماں کی آنکھیں جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، جیسے ان کے لب خاموش ہوں، لیکن دل بہت کچھ سنا رہا ہو۔ میں نے فوراً بھابھی کو کال کی کہ اس بار کال اٹھا لی گئی۔ بھابھی، یہ تصویر کب کی ہے اماں؟ ٹھیک تو ہے نا؟ بہت کمزور لگ رہی ہیں۔ بھابھی کی ہنسی فون کی دوسری جانب سنائی دی۔ آمنہ، تمہیں وہم ہو رہا ہے، اماں بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ تصویر کی روشنی کا اثر ہے، وہاں عمر کی وجہ سے تھوڑی کمزوری تو لگتی ہے، لیکن ڈاکٹر سے باقاعدگی سے چیک اپ کرواتی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ میں نے سانس بھری مگر دل کا اضطراب کم نہ ہوا۔ پچھلی بار اماں نے مجھ سے بات کی تھی، یاد ہے؟ فون پر وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، تم نے فون کیوں بند کر دیا؟ بھابھی کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ارے وہ اماں کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، بخار میں کچھ الٹا سیدھا بول رہی تھی، میں نے سوچا پریشان ہو جاؤ گی اس لیے فون بند کیا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن دل کی بے چینی اب شدت اختیار کر گئی تھی۔ چند دن بعد میں نے جیسے تیسے اپنے مصروفیات سے وقت نکالا اور اماں کے لیے کپڑے، دوائیاں، گرم چادر اور ان کی پسندیدہ چیزیں پیک کی۔ ایک بڑا سا پارسل تیار کیا اور کوریئر کروا دیا، ساتھ ایک خط بھی لکھا جس میں صرف یہی کہا، اماں میں بہت جلدی آپ کے پاس آؤں گی، بس اپنا خیال رکھیں، پلیز جب بھی موقع ملے مجھے فون ضرور کیجیے گا، آپ کی آواز کی بہت یاد آتی ہے۔ یہ پارسل بھیجنے کے چند دن بعد بھابھی کی کال آئی، آمنہ، اماں نے تمہارا پارسل دیکھا، بہت خوش ہوئی، وہ تو اتنا روئی کہ ہمیں ڈر لگا کہیں ان کی طبیعت نہ بگڑ جائے، تم واقعی بہت خیال کرتی ہو ان کا۔ میں نے پوچھا، کیا انہوں نے کچھ کہا؟ بھابھی نے بھی تھوڑا ہنستے ہوئے کہا، کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بیٹی کو سلامت رکھے اور ہر خوشی دے۔ یہ سن کر دل کو کچھ سکون ملا، لیکن اماں کی تصویر اب بھی میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس بار علاج کے لیے الگ سے پیسے بھیجوں گی تاکہ بھابھی کو کسی بہانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں نے اگلے دن 50,000 روپے بھیجے اور ساتھ میسج کیا، اماں کے مکمل چیک اپ کے لیے برائے کرم انہیں اچھے اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں اور رپورٹس کی تصویر مجھے بھیج دینا۔ بھابھی نے فوراً جواب دیا، بالکل فکر نہ کرو، انشاءاللہ میں چیک اپ کرواؤں گی، تم بہت اچھی بیٹی ہو۔ دن گزرتے گئے، میں ہر تیسرے دن میسج کرتی، لیکن رپورٹس کے کوئی تصویر نہ آئی، کوئی جواب آتا، ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ ملا نہیں ملا، کبھی کہا جاتا کہ ٹیسٹ کی رپورٹ ابھی آئی نہیں اور کبھی کہا جاتا اماں کو بخار ہے اس لیے جانا ممکن نہیں۔ ایک دن اماں کا خواب آیا، خواب میں وہ زمین پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں میری تصویر تھامی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی، بیٹا میں نے تو تجھے پالا تھا، تجھے سب سے زیادہ چاہا تھا، اب مجھے کوئی نہیں سنتا۔ میں چیخ کر ان کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ تجھے سب سے زیادہ چاہت، اب مجھے کوئی نہیں سنتا، میں چیخ کر ان کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ میں آنکھ کھلتے رو پڑی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پسینے سے شروع تھی۔ میں نے اسی وقت شوہر سے کہا، مجھے پاکستان جانا ہے۔ شوہر نے میری حالت دیکھ کر کہا، کیا ہوا؟ میں نے سب کچھ بتایا، اماں کی حالت، تصویر، خواب، بھابھی کی باتوں میں چھپی جھوٹ کی بو۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، آمنہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ کافی دیر تک مجھے تسلی دیتے رہے، میں نے سر ہلایا مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ فون کی وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، آمنہ بیٹا، من لرزتا سے سکتی ٹوٹتی ہوئی آواز جیسے میری ہڈیوں میں اتر گئی تھی۔ میں نے پل بھر کے لیے یقین نہ کیا، یہ اماں کی آواز تھی۔
5 سال بعد پہلی بار ان کی زبان سے اپنا نام سنا تھا۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے روتے ہوئے فون کے دوسرے سرے پر پکارا، اماں کیا ہوا؟ مگر اگلے لمحے کچھ شور سا آیا اور فون بند ہو گیا۔ میں نے دوبارہ نمبر ملایا مگر اب نمبر بند جا رہا تھا۔ آنکھیں نم تھی اور دل میں ایک ایسی بے بسی اتری تھی کہ جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ شوہر نے جب میری حالت دیکھی تو فوراً پاس آئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اماں کی آواز آئی تھی، وہ مجھے پکار رہی تھی جسے بہت بے بس ہوں، جسے کسی مصیبت میں۔ شوہر نے کہا تم بھائی کو فون کرو، ہو سکتا ہے کچھ ہوا ہو۔ میں نے فوراً بھائی کو کال کی۔ دوسری جانب سے ان کی معمول کی بے پرواہ آواز آئی، ارے بہن خیریت؟ میں نے جلدی سے پوچھا بھائی اماں ٹھیک ہے نا؟ ان کی آواز آئی، میرے فون پر وہ مجھے پکار رہی تھی۔ بھائی نے ایک زوردار کہکا لگایا، ارے وہ تو کبھی کبھی دوائی کے اثر میں بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں، کل بھی کہہ رہی تھی تم آئی ہو پاکستان، حالانکہ تم تو کینیڈا میں۔ میں چپ رہی لیکن دل دھڑکنے لگا۔ بھائی نے کہا تم پریشان نہ ہو، اماں کے آرام کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے، بستر پر ہر چیز وقت پر پہنچتی ہے، تمہاری بھابھی تو دن میں 2 بار ان کے پاؤں دباتی ہے، ماشاءاللہ بہت خدمت کرتی ہے تمہاری ماں کی۔ میں نے دھیمے لہجے میں بس اتنا کہا، بھائی کبھی میری اماں سے میری بات کرا دو پلیز۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا ضرور، کل ہی کرواتا ہوں، بس آج وہ سو رہی ہیں، کال بند ہوئی۔ مگر دل کا اضطراب اب شدت اختیار کر گیا۔ اگلی صبح میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، میں نے سارا دن سوچتے سوچتے گزارا۔ شام کے وقت کینیڈا میں موسم کچھ بدلا بدلا سا تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں دروازے پر گئی تو ایک مقامی پاکستانی خاتون نرگس آنٹی کھڑی تھی۔ وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آتی تھی، بہت مخلص اور نرم دل تھی۔ میں نے انہیں اندر بلایا، بیٹھتے ہی انہیں میری آنکھوں کی سرخی نوٹ کی اور پوچھا بیٹا سب خیریت ہے؟ میں ضبط نہ کر سکی اور انہیں سب کچھ بتا دیا، اماں کی آواز، فون کا بند ہونا، بھائی کا اطمینان، دل کی بے چینی۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، آمنہ بیٹا کبھی کبھی ہمیں جو دکھایا جاتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ تمہاری اماں کے چہرے کی جو تصویر تم نے مجھے دکھائی تھی وہ ماں کی خاموش چیخیں تھی، ان کی بات میرے دل کی حالت بیان کر دی۔ اسی لمحے نرگس آنٹی نے ایک عجیب بات کی جو مجھے ایک بات یاد آئی، شاید تمہیں معلوم نہ ہو۔ پچھلے سال جب میں پاکستان گئی تھی تو تمہاری اماں کے محلے دار رشیدہ خالہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اماں بہت کم باہر نظر آتی ہیں، اکثر شام کو ان کے کمرے سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں چونکی، کیا واقعی؟ آنٹی نے سر ہلایا، ہاں بیٹا، رشیدہ خالہ نے کہا کہ انہوں نے کئی بار تمہاری بھابھی کو اماں سے اونچی آواز میں بات کرتے سنا۔ یہ بات میرے لیے بجلی کی طرح تھی، میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ اماں اتنی اذیت میں ہوگی۔ اور پھر میری آنکھوں کے سامنے وہی تصویر گھوم گئی، اماں کا کمزور چہرہ، خالی آنکھیں، جھریوں میں چھپی کہانی۔ اس رات میں نے بھائی کو ایک سخت میسج بھیجا، بھائی کل شام ویڈیو کال پر اماں سے بات کرا دو۔